پلوشہ کے دل میں بے چینی پیدا ہو گئی۔ فراز کا دوستوں کے لیے دور جانا اسے سہانے روح لگ رہا تھا، لیکن وہ جانتی تھی کہ ورکر کو آفس کے کام سے دوسرے شہروں میں جانا پڑتا تھا۔ انکار کی صورت میں جاب داؤں پر لگ جاتی تھی۔ چونکہ وہ بھی جاب کر چکی تھی اس لیے یہ بات سمجھتی تھی۔ اس نے ہمیں بھرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے فراز، لیکن اگر کام جلدی ہو جائے تو آپ جلدی واپس لوٹ آئیے گا۔ اوکے، فراز نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ کل تم تیار ہے نا؟ میں آفس سے جلدی آؤں گا، پھر ہم اعجاز کے گھر چلیں گے تاکہ فرح بھابھی کو یہاں بھیجنے کے حوالے سے بات کر سکیں۔ پلوشہ نے محض اس بات میں سر ہلا دیا، لیکن اس کے چہرے پر اداسی اور پریشانی ہنوز برقرار تھی، جیسے فراز بھی نظر انداز نہیں کر سکا تھا۔ فرح خود تو پلوشہ کے پاس رہنے نہیں آئی، لیکن اس نے ملازمہ کی ماں کو اس کے پاس بھیج دیا تھا۔ اس کا نام آمنہ تھا اور اس کی عمر 50 کے لگ بھگ تھی۔ وہ باہر کے سارے کام کر دیا کرتی تھی، جبکہ گھر کی صفائی ستھرائی اور کھانا پکانے کا کام پلوشہ خود کرتی تھی۔ پلوشہ نے کبھی آمنہ سے ملازموں والا برتاؤ نہیں کیا تھا، وہ اسے گھر کا ایک فرد سمجھتی تھی۔ اپنے ساتھ ہی ایک ٹیبل پر بٹھا کر کھانا کھلاتی تھی۔ آمنہ بھی اس کے رویے پر بہت خوش تھی اور اسے دعاؤں سے نوازتی تھی کہ اللہ اس کی جلد گود ہری کر دے۔ فراز پلوشہ کو دوستوں کے لاہور جانے کا کہہ کر گیا تھا، لیکن اس سے لاہور گئے 3 ہفتے ہو گئے تھے۔ اس دوران اس سے پلوشہ کا 2 یا 3 مرتبہ ہی رابطہ ہوا تھا۔ ہر بار اس نے یہی کہا تھا کہ کام کی زیادتی کی وجہ سے اسے مزید کچھ روز کے لیے رکنا پڑ گیا ہے، اس لیے وہ پریشان نہ ہو۔ پلوشہ نے اس کی مجبوری سمجھی اور خاموش رہی، لیکن اس نے فراز کو باور کروا دیا کہ وہ اس کے بغیر بہت اداس ہے، اس لیے واپس جلد آنے کی کوشش کرے، نہیں تو وہ خود ہی لاہور پہنچ جائے گی۔ اس روز بھی جب پلوشہ کی فراز سے بات ہوئی تو اس نے پہلے والی بات کی، اگر وہ واپس نہ آئے تو وہ خود لاہور پہنچ جائے گی۔ جانے فراز، تمہیں لاہور آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فراز نے اس کی پریشانی سمجھتے ہوئے کہا، میرے ساتھ دفتر کے ساتھی ہیں، میں تمہیں کہاں ٹھہراؤں گا؟ پلیز میری پوزیشن سمجھنے کی کوشش کرو۔ اوکے، نہیں آتی میں لاہور۔ پلوشہ زیر لب مسکرائی۔ فراز کو تنگ کر کے اسے مزہ آتا تھا، لیکن اب آپ مجھے حتمی بتائیں کہ آپ واپس کب آئیں گے؟ حتمی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتا، فراز نے جواباً کہا، لیکن وعدہ ہے کہ جیسے ہی کام ختم ہوا میں واپسی کی ٹکٹ کروا کے نکل پڑوں گا۔ اس کے بعد ان کے درمیان چند مزید باتیں ہوئیں، پھر فراز نے رابطہ منقطع کر دیا۔ دوسرے روز صبح 7 بجے پلوشہ نے فراز کو کال کی تو اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ وہ بھی سو رہا ہوگا، خود کو تسلی دے کر وہ مطمئن ہو گئی۔ پھر اس نے دن 10:30 بجے اسے کال کی تو تب بھی اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ کئی بار ٹرائی کرنے کے باوجود جب فراز سے رابطہ نہ ہو پایا تو پریشانی دامن گیر ہوئی، یہاں تک کہ دوپہر ہو گئی۔ اللہ خیر کرے، وہ فون میز پر رکھ کر بڑبڑائے۔ آمنہ بھی قریب بیٹھی سبزی کاٹ رہی تھی۔ اس نے جب پلوشہ کو پریشان دیکھا تو گویا ہوئی، بی بی جی خیریت تو ہے نا؟ پلوشہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، پھر بولی، فراز کا فون بند جا رہا ہے، اسی لیے پریشانی ہو رہی ہے۔ پریشان نہ ہو، آمنہ نے تفہیمی انداز میں کہا، ہو سکتا ہے وہ کام میں مصروف ہو اس لیے فون بند کر رکھا ہو۔ آمنہ کی بات سے پلوشہ کو کچھ ڈھارس بندھی تھی، لیکن پریشانی اس کے چہرے پر عیاں تھی۔ اس پر عجیب سی کیفیت طاری تھی جسے وہ خود بھی سمجھنے سے قاصر تھی۔ اس کے پاس فراز کے کسی کولیگ کا نمبر بھی نہیں تھا، ورنہ وہ اسے فون کر کے معلوم کر لیتی۔ اس طرح اس کی پریشانی ختم ہو جاتی۔ بالآخر اس کی اظہار حریت رات کے 8 بجے ختم ہوئی جب اس کا رابطہ فراز سے ہوا۔ وہ شکوہ کرتے ہوئے بولی، فراز آپ کا فون کیوں بند تھا؟ جانتے ہیں میں کتنی پریشان تھی، ایک ایک پل انگاروں پر لوٹ رہی تھی کہ کہیں آپ کو خدا نہ خواستہ کچھ ہو نہ گیا ہو۔ فراز نے بے ساختہ کہکہ لگایا، سوری جانے فراز، دراصل آج دفتری کام کے سلسلے میں اتنا مصروف تھا کہ فون چارج کرنے کی بھی فرصت نہیں ملی۔ ابھی ہوٹل آیا ہوں تو دیکھا ہے کہ فون آف ہے۔ میں جانتا تھا کہ سیل فون بند ہونے کی وجہ سے تم پریشان ہوگی، اس لیے پہلی فرصت میں تمہیں ہی کال کی۔ اس کی بات سن کر پلوشہ نے لمبی اور پرسکون سانس کھینچی، اس کے چہرے پر بھی طمانینت پھیل گئی۔ پلیز آپ اپنا فون چارج رکھا کریں، وہ نرم لہجے میں بولی، جو حکم آپ کا۔ فراز کی شوخ آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تو وہ بھی زیر لب مسکرائی، اور کوئی بات ہے کرنے والی؟ دراصل میں بے حد تھکا ہوا ہوں، سونا چاہتا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، پلوشہ نے کہا، بس یہ بتا دیں کہ آپ کی واپسی کب تک ہے؟ بس کچھ دن اور، فراز نے پرسوچ انداز میں جواب دیا۔ مثلاً کتنے دن اور؟ شاید 4 روز اور۔ ٹھیک ہے، میں شدت سے انتظار کر رہی ہوں۔ اوکے، اللہ حافظ۔ پلوشہ نے بھی اللہ حافظ کہا تو دوسری طرف سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ اس نے سیل فون ٹیبل پر رکھا اور گہری سانس بھر کر ٹی وی کی طرف متوجہ ہو گئی۔ فراز سے بات کر کے اس کی ساری پریشانی دور ہو گئی تھی اور اب وہ سکون سے سو سکتی تھی۔ ٹھیک 4 روز بعد فراز کی واپسی ہوئی۔ تقریباً 1 مہینے کے بعد پلوشہ اس کی شکل دیکھ پائی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ خوشی سے نہال ہو گئی تھی۔ اس نے اس رات فراز کی پسند کا کھانا تیار کیا تھا۔ فراز نے بڑی رغبت سے کھانا کھایا تھا۔ کھانے کے بعد پلوشہ فراز سے لاہور ٹور کے بارے میں پوچھنے لگی اور وہ مختصر طور پر سوچ کر بتاتا رہا۔ شب و روز اپنے معمول کے مطابق گزرتے رہے۔ 1 ہفتے تک تو سرفراز شام کو وقت پر گھر آ جاتا، لیکن اس کی روٹین پھر بدلنے لگی، وہ پھر لیٹ آنے لگا، یہاں تک کہ رات کے 11 بج جاتے تھے۔ وہ وقت پر کھانا تیار کر لیتی تھی اور جب فراز آتا تو وہ کھاتی تھی، لیکن اب تو فراز رات کا کھانا بھی آفس میں ہی کھا کر آنے لگا تھا۔
ایک روز پھر فراز نے پلوشا سے کہہ دیا کہ اس کے انتظار کرنے کے بجائے کھانا کھا لیا کرے۔ پلوشا کو فراز کے بغیر کھانا کھانا اچھا نہیں لگتا تھا، لیکن آخر کیا کرتی، زندہ رہنے کے لیے کھانا پینا بھی تو ضروری تھا، اس لیے وہ چند لقمے زہر مار کر کھا ہی لیتی تھی۔ اس بات کو فراز نے بھی محسوس کیا تھا، لیکن اس نے پلوشا سے بات نہیں کی تھی۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے اسے پرواہ ہی نہ ہو کہ پلوشا کھانا کھاتی بھی ہے یا نہیں، اگر کھاتی ہے تو کم کیوں کھاتی ہے۔ یہ چند روز قبل کی بات تھی۔ اس روز فراز آفس سے گھر جلدی آ گیا تھا۔ آتے ہی اس نے پلوشا سے کہا، پلوشا میرا سوٹ کیس تیار کر دو۔ کیا آپ کہیں جا رہے ہیں؟ پلوشا کو حیرت ہوئی۔ ہاں، اس نے سر کو جنبش دیتے ہوئے جواب دیا۔ آج پھر مجھے آفس کے کام کے سلسلے میں لاہور جانا ہے، اس لیے آج گھر جلدی آیا ہوں۔ کیا؟ پلوشا نے ہونٹ کھینچ لیے۔ میں جانتا ہوں تمہیں یہ سن کر افسوس ہوا ہے، تم مجھ سے دوری برداشت نہیں کر سکتی۔ فراز اسے محبت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، لیکن کیا کروں، میں بہت مجبور ہوں، یہ دفتری تقاضے ہوتے ہیں۔ میں نے اپنے باس سے بھی کہا تھا کہ مجھے اس بار لاہور نہ بھیجیں۔ پیچھے میری اکلوتی بیوی اداس رہتی ہے، لیکن انہوں نے میری ایک نہ سنی۔ حکم صادر کر دیا کہ نہیں، آپ کو آج رات ہر صورت لاہور جانا ہے۔ سو ان کی ماننا پڑی۔ پلوشا کے دل میں اداسی بھر گئی تھی۔ ایک بار بھی تنہا رہنے کا وقت آ گیا تھا۔ کتنے دنوں کے لیے جا رہے ہیں؟ شاید ایک ہفتے کے لیے، فراز نے بتایا، لیکن میری کوشش ہوگی کہ میں جلد از جلد واپس آ جاؤں۔ اکیلے جا رہے ہیں یا؟ فراز اس کی بات کرتا کہ نہیں، وہی 4 کولیگ بھی ساتھ ہیں۔ اچھا۔ انہیں سر ہلاتے ہوئے ہم کاری بھری پھر اس کے لیے سوٹ کیس تیار کرنے لگے۔ فراز لاہور چلا گیا تھا اور وہ اپنے بیڈ روم میں تنہا تھی۔ وہ بیڈ کاؤں کے ساتھ ٹیک لگائے گہری سوچوں میں غرق تھی۔ فراز نے جانے سے پہلے اعجاز کو کہہ دیا تھا کہ اپنی ملازمہ کو آمنہ کو اس کے گھر بھیج دے۔ آمنہ رات 8 بجے ہی آ گئی تھی، دوسرے کمرے میں سو رہی تھی۔ اس رات پلوشا کو ایک بار پھر شدت سے اپنے والدین اور بھائی یاد آئے تھے۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ ان کی آوازیں سنے، ان سے ملنے کا مطالبہ کرے، لیکن چاہنے کے باوجود وہ ان میں سے کسی سے رابطہ نہیں کر سکی، کیونکہ اس نے ان کا نمبر بلاک کر دیا تھا۔ اس کے پاس دوسرا نمبر بھی نہیں تھا جس سے وہ ان سے رابطہ کرتی۔ آمنہ کے پاس بھی فون نہیں تھا، ورنہ وہ اس کے نمبر سے کال کرتی۔ اس طرح ایک ہفتہ مزید گزر گیا اور فراز کی واپسی نہ ہوئی اور نہ ہی اس نے پلوشا سے رابطہ کیا۔ پلوشا جب بھی اسے کال کرتی تو اس کا فون ہی بند ہوتا۔ اپنے دل کو یہی تسلی دیتی تھی کہ شاید وہ کام میں بزی ہوگا، جب فری ہوگا تو اسے کال کر لے گا، لیکن اس کی ہوش گمانی ہی رہی۔ ایک ہفتے بعد کی بات ہے کہ حسب معمول آمنہ سبزی لینے بازار گئی ہوئی تھی۔ پلوشا گھر کی صفائی ستھرائی میں مصروف تھی۔ آمنہ کو گئے کافی دیر ہو گئی تھی۔ پلوشا نے گھڑی پر وقت دیکھا تو اسے گئے ہوئے کم از کم 40 منٹ ہو رہے تھے۔ وہ 15-20 منٹ میں سبزی لے کر آ جاتی تھی۔ آمنہ 1 گھنٹے کے بعد سبزی لے کر آئی تو پلوشا نے اس سے استفسار کیا، اماں کہاں رہ گئی تھیں آپ؟ بہت دیر لگا دی آج۔ بیٹا راستے میں میری طبیعت خراب ہو گئی تھی، چکر آنے لگے تھے، اس لیے اپنی ناند کے گھر چلی گئی تھی۔ اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ پلوشا نے پریشانی سے پوچھا۔ اب بہت بہتر ہے بیٹا، آمنہ نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا تو پلوشا نے شکر کی سانس لی۔ آپ بیٹھے، میں آپ کے لیے شربت بنا لاتی ہوں، پلوشا کہتے ساتھ ہی کچن کی طرف بڑھ گئی، لیکن آمنہ نے اسے روک لیا۔ رہنے دو بیٹا، میں شربت پی کر آئی ہوں، چلیں جیسے آپ کی مرضی۔ بیٹا میں تمہیں کچھ بتانا چاہتی ہوں، آمنہ نے ایسے انداز میں کہا کہ پلوشا بے اختیار ٹھٹک گئی۔ جی بتائیں، یہاں بیٹھو۔ پلوشا کرسی پر بیٹھ گئی، لیکن آمنہ کے لہجے میں ایسا کچھ تھا کہ پلوشا کو عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ اسے کسی انہونی کا احساس ہوا تھا۔ بیٹا آج میں نے تمہارے شوہر کو دیکھا ہے، آمنہ نے کہا تو پلوشا بے اختیار چونک پڑی۔ فراز کو؟ ہاں بیٹا، آمنہ نے اس بات میں سر ہلایا، میں نے فراز کو دیکھا ہے۔ کب؟ کہاں؟ پلوشا نے بے ساختہ کہا۔ وہ ایک کار میں بیٹھا تھا، آمنہ نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اس کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی۔ لڑکی؟ پلوشا بے ساختہ بولی۔ اس کے دل میں وسوسے پیدا ہوئے اور آنکھیں بھی پھیلتی چلی گئیں۔ ہاں بیٹا، تم نے صحیح سنا، آمنہ نے کہا۔ فراز کے ساتھ ایک لڑکی تھی اور دونوں ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے۔ پلوشا کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے آمنہ کی آواز اسے گہرے کنویں سے سنائی دے رہی ہو۔ اس سے اپنے اندر ٹوٹ پھوٹ محسوس ہو رہی تھی اور دل گرفتگی سے بولی، یہ کیسے ہو سکتا ہے ماں، وہ تو لاہور میں ہے، آپ کو یقیناً غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ نہیں بیٹا، مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی، آمنہ نے نفی میں گردن ہلائی اور یقین سے بولی، میری نظریں بہت تیز ہیں، وہ فراز ہی تھا، میری بات کا یقین کرو۔ پلوشا کو اپنے پیروں کے نیچے سے زمین کھسکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ کسی طور آمنہ کی بات ماننے کو تیار نہیں تھی، نہ ہی اس کا دل مان رہا تھا، وہ اسے دھوکہ نہیں دے سکتا تھا۔ اس نے فوراً فراز کو کال کی، لیکن حسب معمول اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ فون کھولیں فراز، مجھے آپ سے بات کرنی ہے، متذبذب انداز میں بڑبڑائی۔ وہ بار بار ٹرائی کر رہی تھی، لیکن فراز کا فون مسلسل بند جا رہا تھا۔ پلیز فراز، فون کھولیں، مجھے وضاحت دیں، وہ لڑکی کون ہے؟ وہ روحانسی ہو رہی تھی۔ بیٹا تبھی آمنہ نے مداخلت کی، ہو سکتا ہے وہ فراز بیٹے کی کوئی کزن ہو۔ نہیں اماں، پلوشا ترنت سے بولی، وہ فراز کی کزن نہیں ہو سکتی کیونکہ اس شہر میں ان کا کوئی رشتہ دار نہیں رہتا۔ فرض کر رہے ہیں اگر ان کا کوئی رشتہ دار ہوتا بھی تو انہوں نے مجھ سے یہ جھوٹ کیوں بولا کہ وہ لاہور جا رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے وہ آج ہی واپس آیا، انہوں نے جواز پیش کیا، جب تک فراز وضاحت نہیں دیں گے مجھے سکون نہیں ملنے والا۔ پلوشا بولی۔ آمنہ خاموش ہو گئی۔ اس دوران وہ فراز کو بھی کال کرتی رہی تھی، بالآخر اسے رابطہ ہو ہی گیا۔ فراز آپ کہاں ہیں؟ وہ جلدی سے بولی کہ فراز فون ہی نہ بند کر دے۔ ارے ارے کیا ہو گیا ہے؟ دوسری طرف سے فراز کی پریشان کن آواز اس کی ماتوں سے ٹکرائی۔
خیریت تو ہے نا پلوشا؟ آپ بتائیں آپ اس وقت کہاں ہیں؟ معلوم تو ہے کہ میں کہاں ہوں۔ نہیں مجھے نہیں معلوم۔ ارے جانے فراز میں لاہور میں ہوں۔ اس کی حیرت میں ڈوبی ہوئی آواز سنائی دی۔ کتنی صفائی سے وہ جھوٹ بول رہا تھا۔ کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ وہ ضبط سے بولی۔ ہاں بالکل، فراز نے جواباً کہا۔ لیکن تم تھانے داروں کی طرح تفتیش کیوں کر رہی ہو؟ کیا کچھ ہوا ہے؟ تھوڑی دیر پہلے آپ جس لڑکی کے ساتھ تھے وہ کون ہے؟ وہ بڑی مشکل سے بولی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اس کے حلق میں گریں پڑ رہی ہیں۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ فراز کی چونکتی ہوئی آواز سنائی دی۔ تم کس لڑکی کی بات کر رہی ہو؟ یہ تو آپ ہی بتائیں گے۔ اچھا سنو، میں ملتان پہنچ چکا ہوں، شام تک گھر آؤں گا تو بات کریں گے۔ اس کے یکدم طرح بدلنے پر بلوشا کو یقین ہو گیا کہ فراز کے ساتھ واقعی کوئی لڑکی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی کال منقطع ہو گئی۔ وہ ہیلو ہیلو کرتی رہ گئی۔